الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: رب هب لي من الصالحين. وقال تعالى: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اولاد یعنی بچے، باળકો، چلڈرنس، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کے طور پر بیان فرمایا: یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا. اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں بیٹا بیٹی دونوں نعمت دیتے ہیں. اور اللہ جب نہیں چاہتے تو دونوں نعمت نہیں دیتے، بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں. اسی لیے اولاد مل جاوے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس میں بھی کسی کو لڑکی ملے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر نعمت کے طور پر بیان کیا: یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا. لڑکی کسی کے یہاں پہلی سواوڑ میں پیدا ہو تو وہ عورت بڑی برکت والی عورت ہے. ایک صحابی کا قول ہے. تو لڑکی بھی اللہ کی نعمت، لڑکے بھی اللہ کی نعمت، دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو بچے ہیں جو آپ کو چھوٹے چھوٹے معصوم نظر آ رہے ہیں، یہ قوم کا، سماج کا فیوچر ہے، بھوشیہ ہے، مستقبل ہے. ہر ملک میں، ہر کنٹری میں، ہر دیش میں بچوں کی بڑی اہمیت ہے. انسان اولاد کو حاصل کرنے کے لیے بہت جتن کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے. جب یہ اولاد حاصل ہوتی ہے تو پھر ان بچوں کے بارے میں ہماری ذمہ داری اور جوابداری زیادہ ہو جاتی ہے. ہمارا اسلام ایک عجیب دھرم ہے، عجیب مذہب ہے کہ ابھی تو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا
دنیا میں اس نے جنم بھی نہیں لیا، اس سے پہلے بچے کی فکر کرنے کا طریقہ ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے۔ یہ دنیا میں کسی دھرم میں نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے بچے کی فکر کی جائے۔ اور قرآن میں اللہ کے نبیوں کی دعائیں موجود ہیں۔ ایک انسان کی شادی ہو گئی تو شادی کے بعد پہلی تمنا ہوتی ہے کہ اولاد نصیب ہو۔ ہماری اولاد کیسی ہو، ہمارے بچے کیسے ہو۔ بچے پیدا ہونے سے پہلے اس کی دعا کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا۔ اللہ کے ایک نبی نے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ دوسرے نبی نے دعا مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ پاکیزہ اولاد مجھے دو، آپ دعاؤں کو سننے والے ہو۔ میں آپ سب کو کہتا ہوں، جس کی بھی شادی ہو، شادی کے بعد یہ دونوں قرآن کی دعا اللہ سے مانگنا شروع کر دے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ دونوں دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ وہاں ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ، میرے استاد، میرے مرشد اول مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند میں ایک آدمی حضرت کے پاس آیا، حضرت شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہوتی ہے، آپ کوئی وظیفہ بتاؤ۔ تو حضرت نے قرآن کی یہی آیت دعا کے طور پر بتلائی کہ آپ دونوں ہسبینڈ وائف ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ قرآنی دعا پڑھو، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ اس کی برکت سے تمہارے گھر میں اولاد دیں گے اور تمہارے گھر میں اللہ نیک اولاد عطا کریں گے۔ آپ سوچو کہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اولاد کی فکر ہو رہی ہے کہ نیک صالح اولاد ہمارے گھر کے اندر آوے۔ یہ اسلام مذہب کی عجیب نرالی خوبی ہے کہ بچے کے دنیا میں جنم لینے سے پہلے وہ بچہ نیک بنے، صالح بنے، اچھا بنے، اس کا بھوشیہ اچھا ہو، اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ آپ اس سے بھی پہلے کی بات سوچو، ہمارا دین تو ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ماں باپ ہسبینڈ وائف حلال روزی کما کر کے کھاوے تو اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائیں گے۔ ماں باپ حرام روزی سے اپنے آپ کو بچاوے، مشتبہ ڈاؤٹ فل کمائی سے اپنے آپ کو بچاوے، شنکاشپد آوک سے اپنے آپ کو بچاوے تو اللہ ان کے گھر میں نیک اولاد عطا کریں گے۔ آج ہم لوگ حرام روزی، مشتبہ ڈاؤٹ فل روزی، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آگے چل کر کے بچہ نافرمان بنتا ہے، بچہ برا بنتا ہے، آؤٹ لائن بنتا ہے، بگڑتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہم کو یہ سبق دیا کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ ہسبینڈ وائف حلال روزی کھاؤ، حلال کما کے کھاؤ تو اللہ تمہارے گھر کے اندر نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ اب سوچو کہ بچہ پیدا ہوا کہ فوراً ہم کو حکم دیا گیا اس کے جبڑے کان میں اذان پڑھو،
ڈھابے کان میں اقامت پڑھو. یہ ہمارے دین نے تعلیم دی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دیں گے تو اس کے دل کے اندر ایمان بیٹھے گا، اللہ کی بڑائی آئے گی. اور ڈھابے کان میں اقامت کہیں گے تو اس سے بھی اس کے دل میں پیدا ہوتے ہی اللہ کی بڑائی، ایمان مضبوط ہوگا. اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی جمڑے کان میں اذان کہو، ڈھابے کان میں اقامت کہو. یہ اسلام کی نورانی خوبی ہے. اور ایک اور عمل بھی جو صحابہ تابعین سے منقول ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جمڑے کان میں اذان کہی، ڈھابے کان میں اقامت کہی، پھر جمڑے کان میں قل هو اللہ شریف کی سورت پڑھ کے سنا دو تو وہ بچہ یا بچی پوری زندگی زنا سے بچے رہیں گے. یہ بھی عجیب و غریب عمل ہے. یہ بچوں کے بھوشیہ کے لیے، بچوں کا اچھا بہترین مستقبل ہو، اس کے لیے اسلام نے یہ تعلیم دی. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باپ آیا، آ کر کے کہتا ہے حضرت میرا بیٹا آؤٹ لائن ہو گیا، بگڑ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لاؤ تمہارا بچہ کہاں ہے جو آؤٹ لائن ہو گیا، بگڑ گیا، اس کو بلاؤ میرے پاس. جب وہ بچہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹے تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تمہارے باپ کی نافرمانی کرتے ہو، باپ کے حق ادا نہیں کرتے ہو. تو وہ بچہ بھی بچہ تھا، بڑا ہوشیار تھا. آپ بچوں کو معمولی مت سمجھو، اللہ نے ان بچوں کو بڑی ہوشیاری دی ہوئی ہوتی ہے. وہ بچہ کہنے لگا حضرت امیر المومنین عمر فاروق آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بیٹے کا بھی کوئی حق باپ پر ہے؟ آپ یوں کہہ رہے ہو کہ باپ کا حق ادا کر، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹے کا بھی کوئی حق ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا جی جی بالکل بیٹے کا بھی حق ہے. پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنے ہونے والے بیٹے کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، یعنی نیک بیوی سے نکاح کرے. حدیث میں آتا ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اس دنیا کی ہر چیز اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی اور اس میں بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز نیک عورت ہے. تو کہا بیٹے کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کرو، یعنی اچھی بیوی ڈھونڈو، نیک بیوی ڈھونڈو، دیندار بیوی ڈھونڈو. یہ پہلا حق بنتا ہے. اس لیے کہ کھیڑوت لوگ سمجھتے ہیں کہ جو زمین اچھی ہوگی وہیں پر کھیتی اچھی ہوگی، زمین خراب ہوگی تو کبھی اچھی کھیتی نہیں ہو سکتی. ماں اچھی ہوگی، نیک ہوگی، دیندار ہوگی، نمازی ہوگی تو انشاءاللہ بیٹے اچھے نیک اور دیندار بنیں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹے کا پہلا حق ہے کہ اس کے لیے باپ ماں اچھی ڈھونڈے، یعنی بیوی اچھی ڈھونڈے. اور دوسرا حق یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے. یہ تین حق ہے بچے کے. جب یہ بات اس چھوٹے سے معصوم بچے نے سنی تو وہ بچہ اپنے باپ کی فریاد کرنے لگا، کہا امیر المومنین اللہ کی قسم میرے باپ نے میرے لیے اچھی ماں نہیں ڈھونڈی تھی. جو آج ہمارا مزاج ہے، فیشنیبل لڑکی چاہیے، آزاد آوارہ لڑکی چاہیے، صرف خوبصورتی نظر آنی چاہیے، ایسی لڑکی چاہیے، کوئی دینداری عورت کے اندر دیکھتا نہیں ہے.
تو بچے نے فریاد کی کہ میرے باپ نے میرے لیے اچھی ماں تلاش نہیں کی، ایک باندی کے ساتھ میرے باپ نے شادی کی۔ دوسری بات یہ کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ نے میرا نام اچھا نہیں رکھا، میرا نام جوہل رکھا، جس کے معنی آتے ہیں کالا، بری شکل والا۔ آج ہمارے سماج میں یہ مزاج ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے نام فلمی ایکٹریس کے نام پر رکھتے ہیں، ماڈلوں کے نام پر رکھتے ہیں، کھلاڑیوں کے نام پر رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے سماج کی۔ لڑکوں کے نام رکھو نبیوں کے نام پر سے، پیغمبروں کے نام پر سے، صحابہ کے نام پر سے۔ عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، احمد رکھو، محمد رکھو، عبید اللہ رکھو، عبید الرحمن رکھو، اچھے اچھے نام رکھو۔ آپ اگر ایکٹر، ایکٹریس، ماڈلوں کے نام، کھلاڑیوں کے نام رکھیں گے تو اولاد کے اندر ایسے گندے اثرات آئیں گے۔ اور تیسری فریاد باپ نے، بیٹے نے یہ کی، حضرت یہ بیٹا، میرے ابا نے مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہیں کرائی، ایک آیت بھی یاد نہیں کرائی، میں اس کا بیٹا ہوں۔ آج مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے کہ جن کو انگلش اسکول، انگلش میڈیم اسکول، ٹیوشن کلاسز، اتنا زیادہ ان کے اوپر اس کا جنون، گانڈ پن، پاگل پنا سوار ہے کہ نہ مکتب کی تعلیم نہیں، مدرسے کی تعلیم نہیں، قرآن کی تعلیم نہیں، کلمے کی تعلیم نہیں۔ ان تمام مبارک تعلیم کو قربان کر کے، اس کے اوپر چھری چلا کر کے بچوں کو صرف انگلش 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 اسی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہماری سماج اور قوم کی بہت بڑی غلطی ہے۔ بچوں کو انگلش سکھاؤ، سائنس سکھاؤ، بچوں کو میتھس سکھاؤ، جغرافیہ سکھاؤ، سب چیزیں سکھاؤ، لیکن سب سے پہلے نمبر پر قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، ایمان سکھاؤ، اسلام سکھاؤ۔ اسلام کے جو پرائمری فرائض ہے، اسلام کی جو پرائمری باتیں ہیں وہ سکھاؤ۔ اس کے بغیر اگر تم نے صرف اسکول کا بنا کے رکھا تو وہ بچہ کبھی دیندار نہیں بن سکتا۔ جب یہ بچے کی فریاد سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کو کہا کہ تو تیرے بیٹے کی فریاد کرنے آیا تھا کہ تیرا بیٹا نافرمان ہے، پہلے تو نے تیرے بیٹے کے حق دبائے ہیں، پھر سخت لفظ میں فرمایا یہاں سے اٹھ جا۔ باپ کو حضرت عمر نے بھگا دیا، اٹھ تو میرے سامنے سے۔ معلوم ہوا کہ ہم اپنے بچوں کا بھوشیہ اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے نیک بیوی ہو، بچوں کا نام اسلامی رکھو، بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، تو بچوں کا بھوشیہ اور مستقبل انشاءاللہ بہت اچھا اور بہت شاندار بنے گا۔ الحمدللہ، اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، اتنے سارے بڑے بڑے علماء کی حاضری میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھے جو ماسٹر آف سرجری ہے، سائنٹسٹ دیکھے جو بڑے بڑے وگنانک، لیکن آپ ان کی شکل صورت دیکھو تو ایسا لگے کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہے یا مدرسے کے صدر مفتی ہے۔ ماشاءاللہ سنت کے مطابق، بلکہ سنت سے بھی بڑی داڑھی، اسلامی لباس، پانچوں نماز کی پابندی، آپریشن اور سرجری کرتے ہیں تو وضو کے ساتھ کرتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے پھر وہ آپریشن اور سرجری کرتے ہیں۔ ایسے ڈاکٹر کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر بنو، وگنانک بنو، سب کچھ بنو، لیکن مسلمان بن کر کے بنو۔ پہلے ہم مسلمان ہو، ہماری زندگی میں اسلام ہو، ہماری زندگی میں دین ہو،
اور اس کے ساتھ پھر ڈاکٹر بھی ہو، سائنٹسٹ بھی ہو، سب کچھ ہو، اسلام کے ساتھ ہو۔ دیکھیے اسلام نے بچوں کا حق دودھ پلانا رکھا کہ ماں بچوں کو دودھ پلائے۔ آج کے فیشن کے زمانے کی عورتیں بچوں کو بالکل دودھ نہیں پلاتی یا تھوڑے دنوں میں چھڑوا دیتی ہے اور بیبی فوڈ کے اوپر لا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس سے بچوں کی ہیلتھ، بچوں کی کمزوری، بچوں کی تندرستی افیکٹڈ ہوتی ہے اور بچے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹروں کا ریسرچ ہے کہ جو عورتیں پورا دودھ نہیں پلاتی ان عورتوں کو چھاتی کا کینسر ہوتا ہے، استن کینسر، جو اس وقت ہمارے اسٹیٹ گجرات کے اندر بہت بڑھ رہا ہے۔ سرکاری رپورٹ ہے کہ جو عورتیں بچوں کو پورا دودھ نہیں پلاتی ایسی عورتوں کو چھاتی کے کینسر کی شکیتا زیادہ رہتی ہے۔ اب اسلام نے بچوں کا رائٹ رکھا، حق رکھا کہ بچوں کو دودھ پلاؤ۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، 2 برس یا 2.5 برس بچوں کو دودھ پلانا چاہیے۔ تو یہ بھی بچوں کا حق اسلام نے دیا۔ بچوں کے ساتھ پیار محبت یہ اسلام نے حق دیا کہ بچوں کو پیار کرو، محبت کرو۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم نواسے حسن حسین کو پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، چوم لیتے تھے۔ حضور نماز پڑھانے آتے، کبھی نواسہ ساتھ میں ہوتا تھا۔ اپنی اولاد سے محبت یہ اسلام نے سکھائی کہ بچوں سے محبت کرنا سیکھو۔ آج ہم بچوں کو یا تو گرم ہو کر کے ڈانٹیں گے یا ڈنڈے سے ماریں گے، یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں۔ بچوں کو محبت دو، بچوں کو پیار دو، یہ اسلام کا مبارک طریقہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ محبت بھی ہم کو سکھلائی۔ بچوں میں برابری بھی ہو، آپ ایک بچے کو دو تو دوسرے بچوں کو بھی گفٹ دو، ایک بچے کو جتنا انعام دو اتنا دوسرے بچوں کو بھی دو۔ بچوں کے ساتھ برابری کریں گے تو بچوں کے دلوں کے اندر باپ کے لیے محبت آئے گی۔ آپ ایک بچے کو زیادہ دے، دوسرے بچے کو کم دے تو اس سے بچوں کے دلوں میں ویر پیدا ہوتا ہے، ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کے اندر ایک واقعہ موجود ہے جس کے اندر ان بھائیوں نے فریاد کی کہ ہم سب بھائی باپ کی مدد کرتے ہیں لیکن ابا جان ایک بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے دوسرے بھائیوں کے دلوں میں غصہ، نفرت کے جذبات پیدا ہوئے۔ حالانکہ وہ ان کا ایک ظاہری غلط سوچنا تھا۔ وہ باپ اللہ کے نبی تھے، وہ کبھی ناانصافی نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے بھائیوں کو ظاہر میں ایسا لگا کہ ہمارے ابا ہم سے ناانصافی کرتے ہیں۔ تو تمام بچوں کے ساتھ انصاف کرو، محبت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تو انشاءاللہ العزیز یہ بچے آگے چل کر کے ماں باپ کے خدمت گزار، قوم کے لیے عزت کا ذریعہ انشاءاللہ بنیں گے۔ تو یہ اولاد، یہ بچے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی تعلیم یعنی شکشن، ایجوکیشن، اور ان کی تربیت، سنسکار، اچھے اخلاق، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب میں آپ کو ایک دوسرے پوائنٹ کے اوپر لے جاؤں۔ آج بہت آواز لگ رہی ہے تعلیم، تعلیم، ایجوکیشن، شکشن وغیرہ کے نام کے اوپر، لیکن بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہت سوچ کر کے ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ آج جو تعلیم ہے، جو شکشن ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، ان تمام کا مقصد کیا ہے؟ ان تمام کا مقصد یہ
کہ پریکشا کے اندر مارک زیادہ آوے، پریکشا کے اندر مارکس زیادہ حاصل ہو جاوے اور مجھے اچھی ڈگری مل جاوے، بس یہی ہمارا مقصد ہم نے بنا کر کے رکھا ہے۔ سن لو مسلمانوں اس بات کو اچھی طریقے سے کہ صرف مارکس گن زیادہ حاصل کرنے کی فکر، اس سے کبھی تعلیم میں ترقی نہیں ہو سکتی، کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ایک بہت بڑا انگریز پاولو فریئر کہتا ہے کہ آج ہمارا پورا تعلیم شکشن کا جو سسٹم ہے، ایجوکیشن کا سسٹم ہے، وہ دو چیزوں کا قیدی بن کر کے رہ گیا ہے، ایک کورس اور دوسرا ایگزام۔ کورس اور ایگزام، نصاب، پریکشا، بس دو چیزوں کے بیچ میں آج ہمارا پورا ایجوکیشن کا سسٹم ہے کہ کورس پڑھاؤ، پریکشا لو، پریکشا لو، کورس پڑھاؤ۔ اسی کے بیچ میں ہم نے ساری تعلیمی نظام کو قید کر کے رکھ دیا ہے کہ اسکول کے اندر بچوں کو کچھ یاد کراؤ، کچھ رٹواؤ، پھر پریکشا میں کہو کہ سپلیمنٹری میں اس کو لکھو، یعنی دماغ میں یاد کرو اور یاد کر کے پھر سپلیمنٹری میں لکھو۔ گویا کہ ہم نے اپنے بچوں کو پین ڈرائیو سمجھ لیا ہے کہ پہلے اندر بھرا پھر اندر سے نکالو، اسی کا نام تعلیم ہم نے رکھا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ میں اگر آپ کو لطیفہ اور جوکس کرتے ہوئے کہوں تو آج ہمارا پورا تعلیم شکشن کا نظام جو صرف مارکس کے پیچھے لگ گیا ہے، شاید ہم لوگ مارکس وادی بن گئے ہیں، من وجہن ہم مارکس وادی بن گئے۔ یہ اس وقت کی بہت بڑی شکایت اور تکلیف کی بات ہے۔ تعلیم کیسی ہونی چاہیے، شکشن کیسا ہونا چاہیے، ایجوکیشن کیسا ہونا چاہیے؟ صرف الفاظ، صرف شبد یاد کر لینے کا نام تعلیم اور ایجوکیشن نہیں ہے، بلکہ تعلیم نام ہے اس کا کہ ساری تعلیم کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا وہ اللہ سبحانہ و تعالی، ساری تعلیم کو دنیا میں جاری کرنے والی ذات اللہ تعالی، اس کی پہچان ہمارے اندر آ جائے، یہ ہے تعلیم کا خلاصہ۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہمارے پاس کوئی نالج نہیں، کوئی شکشن نہیں، کوئی علم نہیں، جو اللہ سکھائیں گے وہ علم، وہ نالج، وہ تعلیم، وہ شکشن، وہ حقیقت کے اندر شکشن اور تعلیم ہے۔ تو ان بچوں کو ایسی تعلیم دی جاوے، پہلے دن سے ایسی تعلیم دی جاوے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے خالق، مالک، رب اللہ کو پہچاننے والا بنے، ایسی تعلیم ان بچوں کو دی جاوے۔ اور تعلیم ایسی ہو کہ جہاں دنیا کی کامیابی وہاں آخرت کی بھی کامیابی، دونوں کامیابی ایک ساتھ ہو، اس طرح کی تعلیم ہو۔ آج سارا تعلیمی نظام، ایجوکیشن سسٹم، شکشن کا نظام، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اچھی ڈگری مل جاوے، اچھا سرٹیفکیٹ مل جاوے، اس کے بعد اچھی نوکری مل جاوے، ودیش میں نوکری مل جاوے، اچھا پگار ملنے لگے، اچھی فیسیلیٹی ملنے لگے، سرکار کے اندر کوئی گورنمنٹ جاب مل جاوے، اسی کو ہم نے تعلیم سمجھا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک جگہ کے اوپر کلیکٹر کی جگہ بھرنی تھی، کلیکٹر کی جگہ کے لیے ایگزام یعنی پریکشا ہو جانے کے بعد جو انٹرویو ہوتا ہے وہ انٹرویو لیا جا رہا تھا، اور گورنمنٹ کے کچھ لوگ کلیکٹر کی جگہ بھرنے کے لیے 10 کلیکٹر کی بھرتی تھی تو اس کے لیے سلیکشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مسلمان لڑکی کا بھی نمبر آیا انٹرویو کے اندر، تو جو سرکاری آفیسر لوگ بیٹھے ہوئے تھے انٹرویو میں، اس میں سے ایک آفیسر اسلام کا
ڈیپ میں انہوں نے مطالعہ کیا تھا، پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس لڑکی کو کہا کہ بہن تو کلیکٹر بننا چاہتی ہے، تیری ڈگری تیری سرٹیفکیٹ سب برابر ہے، لیکن تو مسلمان ہے، اسی لیے میں ایک سوال کرتا ہوں۔ اگر کوئی نان مسلم ہوتا تو میں یہ سوال نہیں کرتا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے نبی پروفٹ پیغمبر کو اللہ نے معراج کرائی تھی، وہ معراج کس کو کہتے ہیں؟ میں تجھے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی نے تھوڑی دیر سوچا، اور سوچنے کے بعد وہ لڑکی جواب میں کہتی ہے معراج یعنی نبی جی نے میرا راج کیسے کرنا اس کا طریقہ بتلایا۔ معراج یعنی میرا راج کیسے کرنا۔ اب آپ سوچو، ایک مسلمان لڑکی کلیکٹر بننے جا رہی ہے اور اس کو معراج کیا ہے وہ تک معلوم نہیں ہے۔ تو ایسی تعلیم اور ایسی ایجوکیشن کی تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر دین نہ ہو، دین کی سمجھ نہ ہو، جس میں اسلام کی ہسٹری کا پتہ نہ ہو۔ ایسے ایجوکیشن کا کوئی میننگ، کوئی مطلب نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم میں، ایجوکیشن کے اندر آگے بڑھانا ہے۔ آج ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ بچوں کے مارک بہت آوے، ایگزام میں آگے بڑھ جاوے، بلکہ بہت سے ماں باپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ٹیچر ہمارے بچوں کو چوری کرنے دے، ایگزامینر ہمارے بچوں کو چوری کرنے دے، اور چوری کر کے ہمارا بچہ ہائیسٹ مارک لے کر کے آوے۔ دھیان سے سنو، ساؤتھ افریقہ میں ایک یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے، آج پوری قوم کو ہمیں یہ سینٹنس، یہ واقعہ، یہ جملے اپنے دل میں لکھنے ہیں۔ اس یونیورسٹی کے گیٹ پر لکھا ہوا ہے، کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، میزائل کی ضرورت نہیں ہے، کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے اس کا تعلیم کا نظام، ایجوکیشن سسٹم، شکشن کا تنتر بالکل برباد کر دیا جاوے۔ ایجوکیشن کا سسٹم، تعلیم کا نظام، شکشنک ماڑکھو اس کو برباد کر دیا جاوے تو وہ قوم تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اگر آپ یوں چاہو کہ ہمارے بچوں کو پریکشا میں چوری کرنے دیا جاوے اور چوری کر کے ہمارے بچے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے آئے، تو سن لو، ایسی ڈگری کے بعد جو ڈاکٹر سماج کو اور قوم کو ملیں گے ان کے ہاتھوں سے قبرستان بھر جائیں گے، ان ڈاکٹروں کے ہاتھوں سے قبرستان بھریں گے، اور ایسے انجینئروں کے ہاتھ عمارتیں اور بلڈنگیں برباد ہو جائے گی۔ جو بچے چوریاں کر کے، کاپلیاں لگا کر کے ایگزام کو پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ذریعے سماج میں ایسی تباہی اور بربادی آتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم، تعلیمی نظام ہم پاورفل بناوے، بہت مضبوط بناوے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں اسکول شروع ہو رہی ہے، نام بھی بہت اچھا پسند کیا ہے۔ اللہ کرے کہ جیسا نام ہو ایسی ہی تعلیم اور شکشن یا بھوشیہ کے اندر قوم کے بچوں کو ملے، ایسا ہی بہترین اخلاق کا سسٹم ملے ہماری قوم کے بچوں کو۔ مسلمانوں، اس وقت کا بہت بڑا چیلنج جو مسلمانوں کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ہمیں اسکول، ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم اسلامی ماحول کے اندر دینی ہے۔ اسکول، ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم 100% اسلامی ماحول میں دینی ہے۔ یہ اس وقت کا بہت بڑا امت کے سامنے چیلنج ہے اور اس کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ میں بہت یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، جہاں اسلامی عقیدے ہو،
جہاں اسلامی مسائل احکام ہو، جہاں سیرت طیبہ ہو، جہاں مسنون دعائیں ہو، جہاں قرآن سکھایا جاتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے بچوں کو ہم اسکول کی تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو ثواب، جو نیکی مدرسے کے اندر ملتی ہے، انشاءاللہ وہ نیکی اللہ تعالیٰ ان اسکولوں میں، ہائی اسکولوں میں عطا کریں گے، وہی ثواب ملے گا۔ جبکہ ہم پورے سسٹم کو ایمانی اسلامی ماحول کے اندر کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے بھارت کے کتنے راشٹرپتی مسلمان ہوئے؟ ابھی قریب کے اندر جو مسلمان راشٹرپتی گزرے، ڈاکٹر عبدالکلام، جو آج ہم مسلمان فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ میزائل مین، وہ سائنٹسٹ، وہ وگنانک جو ملک کے راشٹرپتی بنے، فادر آف نیشن بنے۔ یہ عبدالکلام کو آپ نے پڑھا اخباروں میں کہ وہ بہت بڑے وگنانک تھے، بہت بڑے میزائل مین تھے اور دیش کے راشٹرپتی تھے۔ کبھی آپ نے یہ پڑھا کہ ڈاکٹر عبدالکلام قرآن مجید کا ترجمہ بھی جانتے تھے؟ آج کتنے مسلمان ہیں جو دیندار کہلاتے ہیں کہ جن کو الحمد شریف کا ترجمہ بھی یاد ہو؟ جب عبدالکلام راشٹرپتی ہونے کے زمانے کے اندر وہاں بہار سفر میں گئے اور خانقاہ رحمانیہ منگیر گئے، حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی، حضرت مولانا سید محمد علی منگیری ان کی قبر پر ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے تو مدرسے میں ایک پروگرام ہوا، سارے طلبہ راشٹرپتی کے سامنے۔ تو اس موقع کے اوپر راشٹرپتی عبدالکلام نے کہا کہ آپ تو طلبہ عزیز ہو، مدرسے میں قرآن حدیث پڑھتے ہو، میں اپنا ایک سبق سنانا چاہتا ہوں تاکہ میری غلطی آپ لوگ مجھے بتاؤ۔ اور اس کے بعد انہوں نے الحمد شریف کی ایک آیت پڑھی، ہر آیت کا اردو میں ترجمہ کیا، 7 آیت پڑھی، 7 آیت کا ترجمہ کیا، اور اس کے بعد طلبہ عزیز سے پوچھا کہ بتاؤ میں نے جو ترجمہ سورہ فاتحہ کا کیا اس میں کوئی غلطی ہے؟ ہمیں ایسے وگنانکوں کی ضرورت ہے جو قرآن بھی جانتے ہو، قرآن بھی سمجھتے ہو، اور قرآن کے ساتھ ساتھ وہ سائنٹسٹ ہو، وہ وگنانک ہو، اس کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ سورت میں ایک یونیورسٹی میں پدوی دان سمارمبھ میں راشٹرپتی عبدالکلام تشریف لائے تھے۔ اس وقت سورت ایئرپورٹ ابھی چالو نہیں تھا، تو دمن کے ایئرپورٹ کے اندر وہاں ان کا ایروپلین اتارا گیا، وہاں سے بائی روڈ وہ سورت آئے تھے۔ جب پدوی دان سمارمبھ سے واپسی میں وہ ایئرپورٹ واپس ہو رہے تھے تو دمن کی ایک مسجد کے پاس سے وہ گزر رہے تھے۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، شام کا وقت تھا، تو انہوں نے اپنی سیکیورٹی گارڈ کو کہا گاڑی کے کانچ کھولو، مسجد کے پاس سے گزر رہے، سنو شام کی اذان ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، مغرب کی اذان کا وقت ہے، اذان ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے۔ تب انہوں نے بتلایا اور میڈیا والوں نے اس کو لیا کہ راشٹرپتی ہونے کے باوجود رمضان کے پورے روزے وہ رکھتے تھے، اور افطار کے لیے انہوں نے سارے پروٹوکول توڑ کر کے گاڑی رکوا کر کے مسجد کی اذان کا انتظار کیا، افطار کیا، پھر ایئرپورٹ کی طرف ان کی گاڑی آگے بڑھی۔ ہمیں ایسے سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، ایسے وگنانکوں کی ضرورت ہے، ایسے میزائل مین کی ضرورت ہے کہ جو رمضان کے روزے بھی فرض ادا کریں اور ساتھ میں دیش کے راشٹرپتی ہوں۔ پورا دن سورت کے پروگرام میں کسی کو پتہ تک نہیں چلنے دیا کہ میرا روزہ ہے، سارے پروگرام میں حصہ لیا اور شام کو جا کر کے انہوں نے افطار کیا۔ ایسے مخلص مسلمان، تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ بہت بڑا کام ہے آج کے زمانے کے اندر۔ بلکہ ابھی کچھ دن پہلے گجرات سماچار کے اندر راشٹرپتی عبدالکلام کے لیے ایک عجیب بات چھپی تھی، اس کی کٹنگ میں نے رکھی اپنے پاس، میں حیران رہ گیا۔ اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ جب وہ راشٹرپتی تھے
تو ان کے کچھ رشتہ دار لوگ، سگا سبندی لوگ ان کو ملنے کے لیے دلی پہنچے. 30-40 رشتہ دار تھے. انہوں نے اپنے سیکرٹری کو کہہ دیا کہ میرے رشتہ دار وطن سے آ رہے ہیں، لیکن ریلوے اسٹیشن پر لینے کے لیے سرکاری گاڑی نہیں جائے گی، پرائیویٹ ٹیکسی میں ان کا انتظام کرو. اور یہاں آنے کے بعد بھی جو راشٹرپتی کا گیسٹ روم ہے اس میں وہ رہیں گے. جتنے دن رہیں گے ان کے کھانے کا حساب بھی رکھو. حالانکہ سرکاری قانون کے اندر راشٹرپتی کے مہمان سرکار کے خرچے پر ہوتے ہیں، سرکار ان کا خرچہ اٹھاتی ہے، لیکن وہ مہمان 5 یا 6 دن تک دلی میں رہے. ریلوے اسٹیشن سے واپس ریلوے اسٹیشن گئے، گاڑی کا بھاڑا، راشٹرپتی بھون میں 6 دن رہے اس کا بھاڑا، کھانے پینے کا خرچہ پورا عبدالکلام نے حساب لگوایا، تقریباً 2.25 لاکھ روپے ہوئے. اپنے پگار میں سے انہوں نے سرکاری خزانے کے اندر جمع کروائے. ایسے دیانتدار، ایسے امانتدار مسلمان ہم کو چاہیے کہ جو سائنٹسٹ بھی بنے، وگنانک بھی بنے، میزائل مین بھی بنے، دیش کے راشٹرپتی بنے، ایسی امانتداری کے ساتھ کہ جنہوں نے ایک پیسہ بھی سرکاری خزانے سے اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرنا گوارا نہیں کیا. اور یہ گجرات سماچار میں یہ آرٹیکل چھپا تھا، کسی اور جگہ سے میں نہیں کہہ رہا ہوں. میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارے سماج کے اندر اچھی اچھی اسکولیں ہو، اچھی اچھی کالجیں ہو، اچھی اچھی یونیورسٹی ہو، مسلمانوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں یہاں جو فکر ہو رہی ہے، یہاں جو کوشش ہو رہی ہے امت کا بھوشیہ بنانے کے لیے، بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے، بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے. میں آپ کو درد دل سے دعوت دیتا ہوں، ایسی اچھی اسکولوں میں مدد کرو، ہر طرح کا تعاون کرو، اپنے بچوں کو بھیجو. انشاءاللہ العزیز یہ قوم کے بھوشیہ کے لیے بہت اچھی چیز ہوگی، بہت اچھی چیز ہوگی. ہمیں بہت خوشی ہے یہاں آ کر کے بتلایا کہ بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے انٹرنس دروازہ الگ، بچوں کے لیے دروازہ الگ، لیڈیز سٹاف روم الگ، جینٹ سٹاف روم الگ. یعنی حیا، شرم، پاک دامنی وہ بھی باقی رہے، اس کا خوب اہتمام ہو رہا ہے. یہ واقعی قابل مبارکباد چیز ہے. میں اس کے اوپر خوب مبارکباد دیتا ہوں. ورنہ آج دکھ ہے ہمیں. آپ گجرات سماچار میں ہفتے کے اندر ایک دن ایک پورتی آتی ہے، اس کو پڑھو تو آپ کو اندازہ ہوگا آج اسکولوں میں، ہائی اسکولوں میں پڑھنے والے 17 سال کے بچے، ٹین ایجرز بچے، 16 سال کے ٹین ایجرز بچے، وہ 2 3 گرل فرینڈ اپنی رکھتے ہیں اور وہ اس کو فخر سے ڈکلیئر کرتے ہیں. ایسا گندا ماحول کہ جہاں آج ہماری اسکولیں، ہائی اسکولیں پریم نگر بنی ہوئی ہے، کالج اور یونیورسٹیاں لو گارڈن بنی ہوئی ہے. ایسے ماحول کے اندر حیا شرم کے ساتھ، عفت پاک دامنی کے ساتھ، اسلامی کیریکٹر، اسلامی اخلاق کے ساتھ یہ جو کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوب قبول فرماوے، خوب قبول فرماوے. اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم انسانوں کے سامنے ایک ماڈل رکھیں کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی نمونہ. مسلمانوں، آج کے ماحول میں اپنی اولاد کی خوب فکر کرو. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. قیامت کے دن سوال ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے الا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک جوابدار ہے، ہر ایک جوابدار ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم لوگوں سے تمہاری جوابداری کے بارے میں سوال ہوگا. یہ بچوں کی جوابداری، ان کو اسلامی اخلاق، اسلامی تعلیم، ضروری تعلیم، اسلامی تربیت، اس کے بارے میں ماں باپ سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا
اسی لیے اپنے بچوں پر خوب دھیان دو، خوب ان کی فکر کرو کہ اچھے اخلاق سیکھے، اچھی تعلیم لے، اچھے دیندار بنے، اور دینداری کے ماحول کے اندر وہ آج ترقی کر کے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے اور قوم کی خدمت کرنے والے بنے۔ اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں خوب اسکول مینجمنٹ کو، اسکول کمیٹی کو، اسکول کے ذمہ داروں کو، اور اس میں جس طرح کا بھی جن لوگوں نے حصہ لیا ان کو خوب مبارکباد دیتا ہوں۔ بڑے اچھے عزائم، بڑے اچھے ارادوں کے ساتھ آپ میدان میں آئے ہیں۔ اللہ قدم قدم پر آپ کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اور قوم کو یہ کہوں گا کہ جو کام کرتا ہے ان کو کام کرنے دو، جو کام کرتا ہے اس کو کام کرنے دو۔ ہماری قوم کی ایک بری عادت ہے کہ جو کام کرتا ہے اس کے پیر کیسے کھینچ کر نیچے گرانا، اس میں ہماری قوم بہت ایکسپرٹ ہے۔ بھلے کبڈی نہیں کھیلے لیکن کام کرتے لوگوں کے پیر کھینچ کر کیسے نیچے گرانا، اس کے اندر بہت ایکسپرٹ قوم ہے ہماری۔ اللہ کے واسطے یہ گندی عادت چھوڑو، یہ غلط عادت ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ غلط کام میں مدد مت کرو، اچھے کام کے اندر مدد کرو۔ جو کام کرتا ہے اسی سے بھول ہوتی ہے۔ ایک آدمی کوئی کام نہیں کرے، ایک بھول کہ کام نہیں کیا، اور کام کرے گا 100 غلطی کرے گا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے ایک زبردست جملہ لکھا ہے، نا کردن یک و کردن صد خطا۔ کوئی کام نہیں کرنا ایک غلطی ہے، اور کوئی کام کو کرنا 100 غلطی ہے۔ اسی لیے ایک کسی نے کارٹون بنایا تھا کہ ایک دیوار کے اوپر ایک فوٹو بنایا اور وہاں لکھ دیا کہ اس کے اندر جو بھول ہو اپنی رائے ذرا لکھو۔ تو دوسرے دن جتنا بڑا فوٹو تھا اس سے 10 گنا بڑا وہاں بورڈ بن گیا، یہ بھول ہے، یہ بھول ہے، یہ بھول ہے، یہ بھول ہے۔ تو دوسرے دن اس نے وہاں لکھا اس کے جیسا بنا کے ذرا دکھا دو۔ تو ایک بھی وہاں بنانے والا سامنے مائکا لال نہیں آیا۔ تو یہ بھول کھوڑ کھاپڑ نکالنے والوں کو ہم یہی دعوت دیتے ہیں کہ چلو یہ کام ایسا ویسا ہے، آپ ایک آدھ کام کر کے دکھلاؤ جو ایگزامپل ہو، نمونہ ہو۔ اسی لیے یہ جس کو گجراتی میں کہتے ہیں ٹانٹیا کھینچ پروورتی، جو ہماری قوم کو برباد کر رہی ہے اس سے توبہ کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو بھی اچھا کام ہو رہا ہے اس کا سپورٹ کرو، اس کی مدد کرو۔ آج کام کرنے والے کم ہیں، کام زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو بے انتہا قبول فرماوے، خوب ترقیات سے مالا مال فرماوے۔ اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کے ہمت حوصلوں کو بڑھاوے۔ ان میں مدد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کرو گی مدد؟ کہو ہاتھ اٹھا کے آج جمعہ کا دن ہے، ہر طرح مدد کریں گے اور پورا سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ العزیز۔ اور اپنی اولاد کی دینی تعلیم تربیت کی فکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔